سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ایران نے دوطرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر باہمی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر تجارت نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت ملک ترقی اور معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ 22 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فوج نے گزشتہ 37 برس کے دوران 2300 سے زائد خواتین کو شہید کیا ہے۔ اور راولپنڈی میں جاری سہ ملکی T20 کرکٹ سیریز میں آج سری لنکا اور زمبابوے مد مقابل ہوں گے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر علی لاروجانی، جو پاکستان کے سرکاری دورے پر ہیں، نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور علاقائی اور بین الاقوامی باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت پاکستان ترقی اور معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ آج کراچی میں خوراک و زراعت کی نمائش کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی مصنوعات کو ویلیو ایڈیشن اور معیار کی وجہ سے بین الاقوامی منڈیوں میں پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ جام کمال خان نے کہا کہ پاکستان نے تجارت کے لیے افریقی منڈی تک رسائی حاصل کی ہے، جس کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے قومی معیشت کی بہتری اور تجارت بڑھانے کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ وزیر تجارت نے کہا کہ تجارتی اور کاروباری برادری کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور برآمد کنندگان کے مطالبے پر وزیر اعظم نے ان کی سہولت کے لیے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں G11 کچہری دھماکے کے 4 ملزمان کو انٹیلیجنس بیورو اور محکمہ انسداد دہشت گردی نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں صحافیوں کو واقعے کی تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دے رہے تھے۔ وزیر نے کہا کہ مشترکہ انٹیلیجنس آپریشن کے دوران واقعے کے 48 گھنٹوں کے اندر ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار دہشت گردوں اور خودکش حملہ آور کے TTP سے براہ راست روابط تھے اور انہیں افغانستان کے تربیتی کیمپوں میں تربیت دی گئی تھی۔ وفاقی وزیر نے ایک دہشت گرد ساجد اللہ کی اعترافی ویڈیو بھی دکھائی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ دہشت گرد کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وفاقی دارالحکومت میں سخت سیکیورٹی کی بدولت ان کی سازش کو روک دیا گیا۔ وفاقی وزیر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حکومت عوام اور ملک کی سلامتی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف امن و امان کو یقینی بنانے پر پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس مقصد کے لیے پوری طرح متحرک ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 22 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ علاقے کو کسی بھی دوسرے بھارتی حمایت یافتہ خارجی سے پاک کرنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے وژن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کی مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع بنوں میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے وژن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر چودھری صالح حسین نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے وزیراعظم کو اپنی وزارت سے متعلق امور سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے وزارت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ NA 189 راجن پور سے رکن قومی اسمبلی شمشیر علی مزاری نے بھی آج اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور انہیں اپنے حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ پہلا بین الاقوامی مقابلہ حسن کرت آج اسلام آباد میں دوسرے روز بھی جاری ہے۔ دوسرے دن کے مقابلے میں لیبیا، آئیوری کوسٹ، نائجر، شام، عراق، ازبکستان، مصر، نائجیریا، کرغستان، سیریلیون، گنی اور پاکستان سے کل 12 قرعہ حصہ لیں گے۔ سیمی فائنل اور فائنل کے مقابلے جمعرات کو ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ خواتین اور لڑکیوں پر تشدد اب بھی دنیا میں وسیع پیمانے پر ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے خواتین اور لڑکیوں پر ڈیجیٹل تشدد کے خاتمے کے لیے اتحاد۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے کام کرنے کے قومی عزم کا اعادہ کیا ہے جہاں خواتین کے حقوق کا تحفظ ہو اور صنفی بنیاد پر تشدد کو برداشت نہ کیا جائے۔ انہوں نے حکومتی اداروں، سول سوسائٹی اور کمیونٹیز پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے اپنی اجتماعی کوششوں کو تیز کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ قوانین نہ صرف بنائے جائیں بلکہ ان پر مکمل عمل درآمد بھی ہو۔ صدر نے کہا کہ تعلیم، ترقی، ہنر اور مالی آزادی کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانا تشدد کے خاتمے کی بنیاد ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کا آئین واضح طور پر خواتین کے وقار اور احترام کی ضمانت دیتا ہے اور مساوی حقوق فراہم کرتا ہے۔ شہباز شریف نے تشدد سے متاثرہ خواتین کے لیے ادارہ جاتی مدد کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی کوششوں کو بھی اجاگر کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے گزشتہ 37 برس کے دوران ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں 2300 سے زائد خواتین کو شہید کیا ہے۔ اس بات کا انکشاف آج خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مقبوضہ وادی میں کشمیری خواتین 1947 سے بھارت کے فوجی قبضے کے تحت لامتناہی مصائب، ریاستی دہشت گردی، خوف و ہراس اور سیاسی ناانصافیوں کا شکار ہیں۔ ادھر سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے اس دن کے حوالے سے کہا کہ بھارت اپنے مظالم کے باوجود کشمیری خواتین کو خوفزدہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے ایک دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے پہلگام حملے کے بعد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکام کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ایک بیان میں ماہرین نے کہا ہے کہ تمام حکومتوں کو دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق کے ماہرین نے خبردار کیا کہ بھارت کو سنگین سیکیورٹی خطرات کا جواب دیتے ہوئے بھی انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کو برقرار رکھنا چاہیے۔ معروف پس پردہ گلوکار سلیم رضا کی 42ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 4 مارچ 1932 کو بھارت کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ سلیم رضا نے اپنے فنی سفر کا آغاز لاہور سے کیا اور جلد ہی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کلاسیکی موسیقی میں تربیت حاصل کی اور وہ اداسی بھرے گیت گانے میں شہرت رکھتے تھے۔ سلیم رضا نے 1960 اور 1963 میں نگار ایوارڈ حاصل کیے۔ وہ 1983 میں آج ہی کے روز 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ راولپنڈی میں جاری سہ ملکی T20 کرکٹ سیریز میں آج سری لنکا اور زمبابوے مد مقابل ہوں گے۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔
اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات شدید سرد رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں کہیں کہیں اسموگ اور دھند چھائی رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 23، کراچی 29، کوئٹہ 12، گلگت، مری اور مظفر آباد 16، سری نگر 13، جموں 22 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر باہمی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت تجارت نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت ملک ترقی اور معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ 22 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے گزشتہ 37 برس کے دوران 2300 سے زائد خواتین کو شہید کیا ہے۔ اور راولپنڈی میں جاری سہ ملکی T20 کرکٹ سیریز میں آج سری لنکا اور زمبابوے مد مقابل ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔